ایک آسان فتویٰ سننے اور سمجھنے کا موضوع کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مانع حیض ادویات کا استعمال کرنا کیسا؟ عورتیں مخصوص ایام کو روکنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو دوائیں استعمال کرتی ہیں، یہ سوال آج اس بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت کوئی لڑکی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اور اعتکاف کے آخری ایام میں اس کے حیض کے ایام آ رہے ہوں تو وہ کیا مانع حیض ٹیبلٹ استعمال کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا مانع حیض گولیوں کا استعمال چاہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے، دونوں صورتوں میں شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ البتہ طبی اعتبار سے اگر ان کے استعمال سے عورت کو نقصان ہوتا ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا ہوگا، اور دوران اعتکاف حیض آنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جس کے بعد قضا واجب ہے۔ واضح رہے کہ گولیوں کی وجہ سے اگر حیض نہ آئے تو وہ حائضہ شمار نہ ہوگی، حکم طہارت باقی رہے گا، روزہ رکھ سکتی ہے اور اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ مزید شرعی رہنمائی کے لیے ان نمبرز پر ان اوقات میں رابطہ کیجئے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں یا کوئی ایک آیت ہم سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس سے لیسن لینے کی، سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آج جو آیت ہم نے سننی ہے، آیت نمبر 100 ہے، سورہ بقرہ ہے اور پارہ نمبر 1 ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا آسان مفہوم یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل کی یہی عادت ہو گئی ہے کہ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس عہد کو توڑ دیتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے عہد کو توڑنا گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اگر یہ تورات کو مانتے ہوتے تو کم از کم عہد کو ضرور نبھاتے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، وعدے اور عہد، اس میں ذرا فرق سمجھ لیجئے گا۔ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ شرائط وغیرہ مقرر نہیں ہوتی، اور عہد وہ ہوتا ہے جس میں شرائط بھی رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں کل آپ سے ملوں گا، یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ مگر عہد یہ ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو میں بھی آؤں گا، اس میں شرط ہو گئی کہ آپ یہ کریں گے تو میں یہ کر لوں گا۔ تو یہ عہد ہے اور وعدہ، دونوں ہی بڑے اہم ہیں اور دونوں توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب بنی اسرائیل نے 2 وعدے کیے تھے، 2 عہد کیے تھے، ایک اللہ سے، ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام سے۔ اب کیا ہوا؟ پہلا وعدہ جو اللہ نے ان سے تورات میں دیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے۔ اچھا سبحان، تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عہد لیا، مگر جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ایمان نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا مگر ان بدبختوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اچھا، اب سرکار دو عالم علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جب نبی پاک مکے سے مدینے پہنچ گئے تو یہودی وہاں جو رہتے تھے انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، تحریری معاہدہ ہوا، شرائط طے ہوئی، کنڈیشنز طے ہوئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ جب باہر سے کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر ڈیفینڈ کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ مگر ان بدبختوں نے عہد توڑا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خود قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر، مشرکوں کے ساتھ مل کر یہودیوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب قرآن نے یہی کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عہد توڑ دیتے ہیں، عہد کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یاد رہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس پورے واقعے میں درس کیا ہے؟ یہ پتا چلا کہ عہد توڑنا یہ بے ایمانوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ مسلمان وعدہ نہیں توڑتا، مسلمان عہد نہیں توڑتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، وہ جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اب غور کریں، میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں پکا مسلمان، نبی پاک تو فرما رہے ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ ادھر تو ڈر لگتا ہے کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز رکھوانے میں کہ پتہ نہیں ٹائم پہ واپس ملے گی کہ نہیں، قرضہ دے رہا ہوں واپس آئے گا کہ نہیں ہے، سودا کر رہا ہوں پتہ نہیں چیز واپس، یہ میرے پیسے ملیں گے نہیں، کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہا، کوئی امانت پوری نہیں کر رہا۔ سوچئے، فرمایا دوبارہ سنیں، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور وہ جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں۔ بلکہ ایک جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے 4 نشانیاں بیان کی منافق کی،
اب دیکھیں نا, اللہ نہ کرے کوئی کسی کو کہ تم منافق ہو, کتنا غصہ آئے گا, جی مسلمان کو منافق کہہ رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے نشانیاں بتا دی ہیں منافق کی. اب سنیے ذرا حدیث پاک, اور حدیث پاک سے اللہ کرے کہ ہم سارے سبق حاصل کریں. اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اللہ اکبر, کیا حدیث ہے؟ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, 4 عادتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے. خالصا کا لفظ یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ 4 عادتیں اللہ نہ کرے اگر ہم میں ہیں تو آج توبہ کر کے کھڑے ہونا ہے, اپنی عادتوں سے جان چھڑا لو. اب آگے فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها. فآقا فرماتے اور جس میں ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہو تو اس میں وہ منافقت کی عادت ہے, یہاں تک اس عادت کو چھوڑ دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 4 پوری ہوں گی تو ہی منافق ہوگا, ایک بھی ہے تو وہ عادت منافقت کی عادت ہے, اب اسے چھوڑ دے. اب وہ 4 عادتیں غور سے سنیں. نبی پاک فرماتے اذا اؤتمن خانا, جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے وہ خیانت کرے. واذا حدث کذب, جب بات کرے بولے تو جھوٹ بولے. پھر فرمایا واذا عاہد غدر, جب وعدہ کرے تو اسے توڑ دے, عہد کرے تو توڑ دے. پھر فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, فرمایا جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی بکے. اللہ اکبر, بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ 4 باتیں چیک کر لیں اپنے اندر. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اللہ کرے کہ ہم کسی بھی یہ عادت نہ ہو, لیکن اگر کسی میں ہے تو زندگی میں توبہ کرنی ہے نا, قیامت کے دن مارے جائیں گے. دوبارہ سنیں, فرمایا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ, امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. آج کاروباری لوگ سوچ لیں یار اس کے پیسے آ گئے ہیں نا, اس کو پتہ نہیں, چلو چھوڑو نا, کوئی ڈنڈی مار رہا ہے. سودا بیچارہ وہ مسلمان سمجھ کر آپ سے سودا لے رہے ہیں, آپ سودے میں ڈنڈی مار رہے ہیں, آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, آپ اس کو جناب کپڑا کم دے رہے ہیں, اس کو سودا کم دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے, میں نہیں کہتا کہ یقیناً بڑے پیسوں والے بھی بےمانی کرتے ہیں, ادھر بعض اوقات تو ٹھیلے والا بےمانی کر رہا ہے, سبزی والا بےمانی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ان پیسوں کو کیا کرو گے؟ تھوڑا سا وزن کم زیادہ کر کے یہی پیسے بیماریوں میں چلے جائیں گے, یہی پیسے آفتوں میں چلے جائیں گے, اور عذاب آخرت کا پھر کھڑا ہے. اور کیجیے. بہت پہلے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بندہ ٹھیلے والا, صبح صبح کوئی صاحب فجر پڑھ کے جا رہے, دیکھا ٹھیلے والا رو رہا ہے. تو کیوں رو رہے بھائی, کیا ہو گیا؟ کہ میں روزانہ ٹھیلا لگاتا ہوں, روزانہ سبزی یا فروٹ بیچتا ہوں, اسی سے بچوں کے پیسے لے کے جاتا ہوں. آج سبزی منڈی سے 2 پیٹیاں لے کر آیا, 2-5 ہزار روپے روز کے لگاتا ہوں. اوپر سارا فروٹ اچھا تھا, جب کھولا تو اندر سارا گندا تھا. اب میں آج کا دن کیسے گزاروں گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ اس بندے نے جس نے یہ بےمانی کی, کسی کی پورے دن کی سمجھ لینا کہ کھانے پینے کو برباد کر دیا. اچھا پھر اسی طرح بعض اوقات ٹھیلے والے بےمانی کر رہے ہوتے. ہر وہ بندہ جو مجھے سن رہا ہے یا بعد میں سنے, غور کر لے کہ یہ ملاوٹ, یہ دھوکہ, یہ امانت میں خیانت, یہ بربادی ہے. اس سے امیر نہیں ہو جاؤ گے. اچھا امیر ہو بھی گئے تو یہ پیسہ کس کام کا جو حرام کا ہے؟ کوئی کسی کے قرضے دبا کے بیٹھا ہے, کوئی کسی کی زمین دبا کے بیٹھا ہے, کوئی کسی کی فائل دبا کے بیٹھا ہے. اچھا ایسی امانت میں خیانت ہے. بھائی اگر کسی والد کا انتقال ہو گیا اور کوئی بچہ نابالغ ہے, یتیم ہے, تو اب بھائی بہنوں پر اس یتیم بچے کا مال سنبھالنا, اسے پہنچانا امانت ہے. حق کھا جاتے ہیں, بہنوں کا حق نہیں دیتے وراثت میں. کدھر جاؤ گے یار؟ یہ منافقت کی نشانی ہے. آگے نبی پاک نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, جب بات کرے جھوٹ بولے. سچ بتائیں یہ کتنا عام ہو گیا ہے, اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے. اچھا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہے, خواہ خواہی بھی جھوٹ بولنا ہے, کوئی فائدہ نہیں پھر بھی جھوٹ بولنا ہے. فائدے کے لیے بھی نہیں بول سکتے ورنہ ویسے بھی بولنا ہے. یعنی پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا, یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں تو کبھی کبھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا, لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بول دیا اس نے. اب تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ہر چیز کا غلط ڈیفینیشن, ہر چیز کی پراپر جواب ہی نہیں دینا ہے. کدھر رہتے ہو, علاقہ غلط بتانا ہے. کام کیا کرتے ہو, کام غلط بتانا ہے. آفس میں جاب کر رہے ہیں تو جناب لیٹ آ رہے ہیں تو جھوٹ بول دیا. ٹریفک میں پھنس گیا تھا تو گھر میں بیماری تھی. کیا کرو گے یار, اتنا جھوٹ. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا, یہ منافقت کی نشانی ہے. آگے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, جب وعدہ کرے, عہد کرے, توڑ دے عہد کو. آپ فکر ہی نہ کریں حضرت, بس کل مل رہے ہیں, پرسوں آپ کا کام ہو جائے گا. ارے اللہ کی قسم, لوگوں کا تقیہ کلام قسمیں بن گیا. اب لوگوں کی قسموں پر یقین نہیں ہے. یار یہ قرآن کی قسم بھی کھائے نا, اس کی بات مت ماننا. ایسا حال ہو گیا یار. مسلمان تو کہہ دے پتھر کی لکیر. مسلمان کا وعدہ 100%, تو مسلمان کا وعدہ پورا نہیں ہوگا تو کس کا وعدہ پورا ہوگا؟ میں آپ کو آگے واقعہ سناؤں گا, حیران ہو جائیں گے نبی پاک نے کیسے کیسے عہدوں کو پورا کیا ہے. اور آج تو دیر ہی نہیں لگتی قسمیں کھا کے, وعدے کر کے. یہ کاروباری لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بس آپ پرسوں آ جائیں, کل آ جائیں, پرسوں دھکے کھلائی جا رہے ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے. اور آگے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب جھگڑا ہو جائے تو گالی نکالتا ہے. یہ بھی ایسی برائی عام ہو گئی ہے. کبھی کبھی تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ سجدے کا نشان ہے, اور یہ گالیاں دے رہا ہے. جھگڑا ہو جائے تو آپس سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں, یہ منافقت کی نشانی ہے.
اور اس کی وجہ بتاتا ہوں بندہ گالیاں کیوں دیتا ہے. اندر اس کے گند بھرا ہوا ہے، جس کے اندر صاف ہونا اس کا باہر بھی صاف ہی نکلتا ہے. میں نے کئی بار بیان میں یہ مثال دی ہے. آپ کسی برتن میں دودھ لے کے جا رہے ہیں، اس کو ٹھوکر لگے گی تو کیا گرے گا؟ بتائیے. دودھ ہی گرے گا نا، کیونکہ برتن میں کیا ہے؟ دودھ ہے. ٹھیک ہے، اب کسی برتن آپ کچرے کا ڈبہ اٹھا کے جا رہے ہیں، ڈسٹ بن لے کے جا رہے ہیں کہیں پھینکنے کے لیے، دھکا لگ گیا تو کیا گرے گا؟ کچرا گرے گا. سمپل از دیٹ. جب بھی دھکا لگتا ہے نا، جھٹکا لگتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اندر سے وہی نکلتا ہے جو اندر بھرا ہوا ہوتا ہے. شریف آدمی کے منہ سے گالی نہیں نکل سکتی، اس تو گالیاں سنی نہیں ہے، اس کی عادت ہی نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی مس بہیو بھی ہو جائے، وہ بات کرے گا آپ سے، ایسا مت کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ گالی تو نہیں نکال سکتا نا. لیکن بعض اوقات ایسا اندر کا باہر آتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہی آدمی ہے جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اتنی پیاری باتیں کرتا ہے، اور اب غصے میں یہ حالت. ہم سب کو، مجھ سمیت، یہ چاروں عادتیں غور کر لیں، کیونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جس میں یہ چاروں عادتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور ایک بھی ہے تو یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے. پلیز ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکلیے گا. یہ جو عہد توڑتے ہیں نا، آج چونکہ ہمارا ٹاپک وعدہ ہے، عہد ہے، قرآن مجید فرقان حمید ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعدہ توڑنے والے، عہد توڑنے والے، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، دردناک عذاب ہے. اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا. تو مسلمان وعدہ کرے تو ایٹ اینی کاسٹ 100% اس سے پورا کرنے کی نیت ہو، پھر اللہ غیب سے بھی مدد فرماتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، اور ان کے لیے لعنت ہی ہے. اب میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہم کیسے وعدے کر رہے ہیں اور پھر پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اپنی فطرت کا یہ حصہ بنا لیں کہ جب میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے نا، اب میں نے پورا کرنا ہے. ہاں، شریعت کے دائرے میں رہ کر وعدہ ضرور نبھانا ہے. کسی کا قرض لوٹانا ہے، آپ نے قرض لیا، وعدہ کیا 1 مہینے میں دوں گا، اب کچھ بھی ہو جائے آپ اس کا قرض لوٹائیں. اچھا نہیں لوٹا سکتے، انسان ہے تو بھاگ نہ جائیں، چھپ نہ جائیں.